قرآن تو منزل من اللہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے. اسلام کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے کہ وہی پیغام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے. ایک ہے اسلامک ہسٹری، تاریخ اسلام. یہ خاص وہ زمانہ ہے جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع اسلامی تاریخ اور تاریخ میں رونما ہونے والے اہم واقعات ہیں. ناظرین کرام، تاریخ کی ہمیشہ سے اپنی اہمیت رہی ہے. تاریخ کے علم سے آپ کسی سماج کو سمجھ سکتے ہیں، کس طرح دنیا میں تغیرات ہوتے ہیں، کس طرح نئے شہر اور ملک آباد ہوتے ہیں، کس طرح قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں، کس طرح نئے علوم اور فنون جنم لیتے ہیں، کس طرح قومیں صحراؤں سے نکل کر شہروں میں جاتی ہیں، خانہ بدوشی چھوڑتی ہیں، اور پھر اس سے ان کے ہاں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. پھر یہی تبدیلیاں اور تغیرات زبان اور تہذیب میں کیسے نمودار ہوتی ہیں. یہ سب اور بہت کچھ آپ تاریخ کے علم سے ہی سیکھ سکتے ہیں. اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب موجود ہیں. آپ کراچی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ہسٹری کے چیئرمین ہیں. آپ 16 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کے ان گنت مقالات، پبلیکیشنز اور پیپرز شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس موضوع پر بہت اچھی سہل حاصل گفتگو کرتے ہیں، ان کو گرفت ہے، اور میں ان کا جو ہے وہ ذاتی طور پہ مداح ہوں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے آپ کو وائس آف سندھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ احسن صاحب. اچھا سر، تاریخ کی ہم بات کریں گے تو ہمیں بتائیں کہ تاریخ بیسکلی ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے یہ بتائیں کہ تاریخ کی اپنی تاریخ کیا ہے، یعنی اوریجن کہاں ہے، تاریخ کہاں سے آیا. بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم عنوان پر اور بڑے اچھے موضوع پر گفتگو کا موقع مجھے دیا، جو میری خاص دلچسپی کا موضوع ہے. عام طور پر تاریخ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کہ ماضی کے واقعات کا بیان، جبکہ در حقیقت یہ تاریخی واقعات کی بنیاد پر اس زمانے اور اس معاشرے سے انسان کی بازیافت کے عمل کا نام. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تاریخ کا آغاز، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان نے بولنا شروع کیا تو اسپوکن ہسٹری کا آغاز ہو گیا، اور جب انسان نے لکھنا شروع کیا تو وہیں سے تحریری ریٹن ہسٹری جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. اس کی اہمیت کو آپ بآسانی یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک فرد کی زندگی میں حافظے کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کی میموری کی جو حیثیت ہوتی ہے، وہی قوموں کے لیے تاریخ کی حیثیت ہوتی ہے. ایک فرد اگر یادداشت کھو بیٹھے، اپنے ماضی سے واقف نہ ہو، تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. دنیا اسے مجنون اور دیوانہ کہتی ہے. صحیح. اور یہی حال اقوام عالم میں ان قوموں کا ہوتا ہے جو اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں، جو اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آج لمحے موجود میں کس مقام پر موجود ہیں. ٹھیک. تو تاریخ کا تو یہ حال ہے کہ جیسے ایک ہسٹورین نے بڑی اچھی بات کہی کہ وی کنزیوم ہسٹری ایز مچ ایز ایئر. کہ جس طرح ہوا کا ہم استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح تاریخ کا بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی اپنی تاریخ ہے. ہسٹری از ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از ہسٹری. آپ دنیا کا کوئی موضوع اٹھا لیجئے، کسی چیز کے بارے میں بات کر لیجئے، اس کا ایک ارتقا ہے، اس کی ایک آواز ہے، اس کی بنیاد ہے، اور وہی اس کی دراصل تاریخ ہے. آپ دنیا کے کسی علم کے بارے میں بات کر لیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس کا علم ہو یا فزکس ہو، باٹنی ہو. آج میڈیکل سائنس جس مقام پر موجود ہے وہ صدیوں کے تجربات کا نتیجہ ہے. ایسے. اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس وقت تک اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس شعبے کی تاریخ سے واقف نہ ہو. انسان کا ہر گزرتا لمحہ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنتا جاتا ہے. صحیح. اور جتنا زیادہ آپ کو علم اپنی تاریخ کا ہو،
اس پس منظر کا ہو کہ جس سے آپ آگے بڑھے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے. فرد کی حیثیت سے دیکھیں تو اس صورت میں بھی، اور اقوام کے طور پر، قوم کے طور پر دیکھیں تو اس صورت میں بھی وہی قومیں جو ہیں وہ اپنے حال کو بہتر بنا سکتی ہیں، اپنے مستقبل کی تشکیل کر سکتی ہیں جو اپنے ماضی سے زیادہ بہتر انداز سے واقف. بڑی خوبصورت بات. اچھا سر، یہ بتائیں تاریخ اور اسلامی تاریخ میں کیا فرق ہے، اور اسلامی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیں، تاریخ اسلام تاریخ ہی کا ایک حصہ ہے. تاریخ چونکہ ہر گزرتے لمحے کا نام ہے، اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ دنیا بھر میں موجود ہے. بعض جگہ یورپین ہسٹری پڑھائی جاتی ہیں، بعض جگہ افریقن اسٹڈیز کے شعبے موجود ہیں. پھر تاریخ کی مختلف اقسام کے حوالے سے بھی، مختلف افراد کے حوالے سے بھی، طبقات کے حوالے سے بھی تاریخ کی مختلف قسمیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری، تو اس سے مراد ہماری خاص طور پر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو، جس پیغام کو لے کر آئے، وہ زمانہ، وہ حالات اور اس سے وابستہ تمام چیزیں. یہاں 2-3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت ہو جائے. ایک ہے ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخ. تو اسلام کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے. صحیح. کہ وہی پیغام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے. ایک ہے اسلامک ہسٹری، تاریخ اسلام، اسلامی تاریخ. یہ خاص وہ زمانہ ہے جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور ایک ہے مسلم ہسٹری، مسلمانوں کی تاریخ. تو وہ ہر طرح سے بیان کی جا سکتی ہے. یعنی مسلمانوں کی تاریخ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر، برے لوگ بھی ہیں، اور ہر طرح کی، کیونکہ انسانوں کی تاریخ ہے. تو اسلامک ہسٹری جو نا وہ اسپیسیفکلی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس پر فوکس کیا جاتا ہے کہ یہ خود اپنی جگہ جو ہے وہ اختصاص رکھتا ہے. صحیح. اور تاریخ کا سب سے اہم دور کہ جس نے پوری انسانی تاریخ پر اپنے اثرات مرتب کیے، ایک اہم سنگ میل کہ جہاں سے دنیا کی تاریخ تبدیل ہو گئی، وہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم خاص طور پر اس عہد کا اور اس سے متعلقات جو ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اچھا سر، یہ تاریخ جو ہے ہم تک جو پہنچی ہے، اسلامی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ واقعی مستند ہے؟ کیا اس کی اسناد ہیں باقاعدہ سے کہ جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تاریخ کی بات آئے گی، تاریخی واقعات کی بات آئیں گی، تو بیان کرنے والے کی اپنی امیجنیشنز ہو سکتی ہیں، اس کی اپنی جو ہے وہ بائسنس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا اپنے کہ یہ جو تاریخ ہے، جو تاریخ دان ہیں، انہوں نے زیادہ تر نقل کی ہے. یعنی ایک واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کی جانچ پڑتال کیے بغیر انہوں نے اس واقعے کو ویسے ہی اپنی کتاب میں بھی نقل کر دیا. فار ایگزامپل، جیسے کہ کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ 50,000 سے زائد جو ایک مجمع نے ایک جگہ ڈیرا ڈال دیا. اب کسی نے اس کو عقلی پیرائے میں ناپنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس جگہ پہ 50,000 بندہ جو ہے وہ جمع ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. بس انہوں نے پڑھا اور لکھ دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم تک تاریخ پہنچی، کیا وہ واقعی میں بالکل مستند ہے؟ جیسے کہ قرآن کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، اسی طرح پھر سیرہ کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، پھر احادیثوں کا علم ہے. تو کیا اسی طرح تاریخ کا علم بھی ریفائنڈ ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور آپ کے سوال میں ہی اس سوال کا جواب بھی موجود ہے. قرآن تو منزل من اللہ ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک. باقی جتنے علوم ہیں، تفاسیر ہوں، احادیث ہوں، علم الکلام ہو، علم الابدان ہو، علم تاریخ ہو، فقہ ہو، یہ تمام انسانی علوم ہیں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے، یعنی جو ہم مسلم تاریخ کی بات کر رہے ہیں، عہد رسالت سے پہلے، عام طور پر تاریخ افسانوں اور دیو مالائی جو قصے ہوا کرتے تھے ان کا نام ہوا کرتا تھا، اور وہ نقل در نقل جو ہے وہ ان کا سلسلہ آگے بڑھا کرتا تھا. لیکن اسلامی تاریخ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز عہد رسالت سے ہوتا ہے. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ کے احوال، آپ کے شمائل،
آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، یہ تمام چیزیں اسلامی تاریخ میں بیان کی گئی. اور جو آغاز ہے وہ مغازی، کتب مغازی سے ہوا. یعنی عربوں کا جو ایک ذوق خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے حوالے سے، کہ جنگوں کے واقعات کو وہ عہد جاہلیت میں بھی یاد کیا کرتے تھے، اس پر فخر کا اظہار کیا کرتے تھے. تو یہاں بھی جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کو خاص طور پر ریکارڈ کیا گیا. اسلامی تاریخ کو جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس کا تعلق عہد رسالت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے. لہٰذا یہاں پر روایت اور درایت، ان دو چیزوں کا بہت خیال رکھا گیا. بیان کرنے والا کون ہے، صحیح، اور یہ بات آپ کی شان ہے یا نہیں ہے. جس طرح ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ احادیث کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ کوئی بھی قول رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ روایت اور درایت کے جو اصول محدثین نے وضع کیے ان سے چھن کر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے. ایسے ہی تاریخ میں اتنے سخت اصول تو نہیں ہیں، لیکن جو دو بنیادی چیزیں ہیں، روایت اور درایت، یہ دونوں ہمیں تاریخ میں موجود ملتی ہیں. ابن خلدون کا آپ نے حوالہ دیا، تو ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہاں بھی آپ دیکھیں تو روایت درایت دونوں چیزیں موجود ہیں. مورخین کی جن غلطیوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ درایت کی ہی بنیاد پر کی ہے. تو تاریخ کو وہ درجہ تو حاصل نہیں ہے صحیح جو احادیث نبویہ کو حاصل ہے، لیکن یہ تاریخ جو ہے وہ قرآن کریم کی تفہیم میں بھی معاون ہے، احادیث کی تفہیم میں بھی معاون ہے، اور فقہ کی تفہیم میں بھی معاون ہے. اور مورخین نے ابتدائی طور پر تو یہی ہوا، کیونکہ جب بھی کسی علم کا ارتقاء ہوتا ہے تو ایک نقطے پر یعنی فوری طور پر وہ اپنے عروج پر، اپنے کمال پر نہیں پہنچتا. ٹھیک، اسے وقت لگتے ہیں، اس کے اصول اور ضوابط طے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے سامنے ایک منظم مربوط شکل میں سامنے آتا ہے. تو ابتدائی طور پر مورخین نے روایات کو جمع کرنے پر خاص توجہ دی، صحیح، اور ہر طرح کی روایات کو جمع کر لیا. اس کے بعد اگلے مراحل ہیں کہ جن میں ان روایات کی تنقیح کی گئی، ان پر تنقید کی گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون جو ہے اس نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی. تو آج علم تاریخ جو ہے وہ ایک منظم مربوط شکل میں ہے. علم تاریخ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ قدیم ترین علوم میں سے بھی ہے، یعنی سب سے پہلے آپ یہ کہیں کہ سب سے پہلے جس علم کا آغاز ہوا وہ علم تاریخ ہی ہے، اور جدید ترین علوم میں بھی ہے کہ آج بھی وہی اہمیت جو ہے علم تاریخ کو حاصل ہے. جیسا کہ ایک مثال سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ انسان کے لیے، انسانی زندگی کے لیے جو حافظے کی اہمیت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، تو آج بھی کسی بھی علم اور فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، اس سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے علم تاریخ سے رجوع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا سر، تاریخ کے حوالے سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تاریخ تو بادشاہوں کی لکھی ہوئی ہے، بادشاہوں کا علم ہے یا بادشاہوں کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، تو ایک عام آدمی کو تاریخ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا اگر وہ بادشاہوں کی تاریخ ہے تو؟ بالکل، آپ کا یہ سوال بھی بالکل بجا ہے، اور ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بادشاہوں کی تاریخ لکھی گئی. ہر واقعہ جو رونما ہو ماضی میں وہ تاریخ کا حصہ بنتا ہے، لیکن ہر واقعے کو تاریخ کا نام نہیں دیا جاتا. صحیح، بادشاہوں کی، حکمرانوں کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو وہ دراصل ایک سیاسی تاریخ ہوتی ہے. بادشاہ، حکمران نمائندہ ہوتے ہیں، صحیح، پوری قوم کا، سلطنت کا، اپنی رعایا کا. لیکن اسلامی تاریخ کے حوالے سے اگر میں کہوں خاص طور پر، تو اسلامی تاریخ بادشاہوں، حکمرانوں کی تاریخ تک محدود نہیں ہے. صحیح، اس کا تو امتیاز اور انفرادیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ایک تصور تاریخ کا یہ دیا کہ تاریخ محض واقعات کی جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے اسباب و علل پر غور کرنے کا نام ہے، ان سے نتائج اخذ کرنے کا نام ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم تاریخی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کا جو بیان ہے وہ تاریخی ہے. صحیح، جب قرآن استدلال کرتا ہے تو تاریخی واقعات سے کرتا ہے، اور پھر اس میں اخلاقی معاملات کا بھی ذکر کرتا ہے اور ایک نتیجہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. تو اسلامی تاریخ کے مطالعے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ان اسباب و علل پر غور کریں اور اس سے ایک اخلاقی نتیجہ برآمد ہو. تو یہاں جو ہے آپ کا جو سوال تاریخ کے حوالے سے کہ بادشاہوں کی تاریخ ہے،
تو یہاں اسلامی تاریخ پہ ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ حکمرانوں کی تاریخ ہے، بلکہ یہ پوری اسلامی تاریخ کو، تہذیب کو، تمدن کو، مختلف علوم اور فنون کو، تمام چیزوں کو بیان کرتی ہے. ٹھیک. اور ایک چیز اور جس کا اورینٹلسٹ جو ہیں، جو مستشرقین ہیں، نان مسلم اسکالرس ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ اسلامی تاریخ محض حکمرانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک تہذیب، پوری ایک ثقافت اور اس کے جملہ لوازمات جو ہیں ان کا احاطہ کرتی ہے. چلے آپ نے سر غیر مسلم مورخین کا بات کر لی، تو یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ دو آرا ملتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے جو آپ نے بات کی وہ کی، اور کچھ لوگ یکسر مختلف بات کرتے ہیں، مخالف میں بات کرتے ہیں. تو آپ ایکسپرٹ ہیں کیونکہ آپ کی رائے کو زیادہ محترم جانا جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ غیر مسلم دانشور مورخین جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کسی ایک رائے پر سب کا اتفاق کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ ایک بات پر اتفاق کریں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کس چیز پر اتفاق کرتے ہیں. تو میں اسلامی تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو مستشرقین ہیں، نان مسلم اسکالرس ہیں، انہوں نے اس بات کا برملا بجا طور پر اعتراف کیا ہے کہ اگر کوئی تاریخ ایسی ہے جو مربوط ہے، مسلسل ہے، جس کے سورسز ہمیں معلوم ہیں، تو وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر خاص توجہ دی. جرمن مستشرق اسپرنگر ہیں، وہ ایک جگہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں کا تو تاریخ میں شغف اور اس کے ساتھ ان کا لگاؤ اتنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نتیجے میں کہ انہوں نے ایک نئے علم کی بنیاد رکھی جسے علم الرجال کہا جاتا ہے، جس کے تحت لاکھوں افراد کے کوائف جمع کیے گئے اور ایک ایک فرد کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ کہاں پیدا ہوا، کہاں تعلیم حاصل کی، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا انتقال کب ہوا، اس نے کن شہروں کا سفر کیا. تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. آج بھی ہم تاریخ کے کسی بھی فرد سے متعلق جو کسی حدیث کو، کسی تاریخ روایت کو بیان کرنے والا ہو، اس کے اپنے کوائف جو ہیں وہ علم و رجال کی کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے باسورتھ ایک مستشرق ہے، اس نے خاص طور پر یہ لکھا کہ یہ امتیاز جو ہے وہ صرف اسلامی تاریخ کو حاصل ہے، سیرت مبارکہ کو حاصل ہے کہ تاریخ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک جزیات جو ہیں وہ مسلمانوں نے ریکارڈ کی ہیں. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں، انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھ لیں، مشہور شخصیات کی تاریخ کو دیکھ لیں، تو کوئی آپ کو ایک فرد ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہوں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ مسلمان مورخین نے محفوظ کیا ہے. اور اس کا اعتراف بڑے خوبصورت الفاظ میں ایک اور مستشرق نے کیا. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جو سورج کی روشنی میں پیدا ہوئی، کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا روشن ہے کہ جو سورج کی طرح روشن ہے، سورج کی روشنی میں ہے، کوئی چیز پردہ اخفا میں نہیں ہے. اور یہی امتیاز تاریخ کے دیگر ادوار کو بھی حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اسلامی تاریخ کے کسی بھی دور کے بارے میں، کسی بھی واقعے کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. صحیح سر، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھایا اور میرے بہت سارے اشکالات بھی دور ہوئے. اچھا، آپ نے روشنی کی بات کی، جہاں روشنی ہے وہ اندھیرا بھی ہو. تو اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جس کے دورس نتائج نکلے، مستقبل میں اس کے جو ہے وہ کچھ اچھے نتائج نہیں نکلے. اور اس میں کوئی اچنبے کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ جو ایک چیز عروج پہ جاتی ہے تو اس کا زوال بھی ہوتا ہے. اچھا، کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو مخصوص حالات میں، مخصوص واقعات اور مخصوص تناظر کے نظر میں دیکھا جائے تاریخی حوالے سے، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے. اچھا، میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ میری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی نوعیت کے واقعات تھے. اچھا، اس وقت وہ رونما ہو گئے، لیکن مستقبل میں پھر جو اس کو جذباتی اینگل دے دیا گیا، جذباتی پہلو میں آج تک اس کو جذباتی تناظر میں دیکھا، سمجھا اور پرکھا جاتا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کو جو ہے وہ تاریخی تناظر میں ہی دیکھا جائے یا اس کو اس سے باقاعدہ جذباتی لگاؤ لگا لیا جائے؟ بہت اہم آپ کا سوال. اور پہلی بنیادی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے
خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی ہیں. سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی معصوم نہیں ہے. تاریخ کا مطالعہ ہمیں اسی نقطہ نظر سے کرنا چاہیے کہ یہ انسانوں کی تاریخ ہے. صحیح. فرشتوں کی تاریخ نہیں ہے کہ جہاں کوئی آپ کو منفی بات نظر نہیں آئے گی, کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. اسلام جب دین فطرت ہے تو اس نے فطرت کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھا اور اس حوالے سے رہنمائی بھی دی ہے. ابھی آپ نے 2 خاص واقعات کا ذکر کیا گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جنگ جمل اور جنگ صفین کہا بھی نہیں جا سکتا میری نظر میں. یعنی تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر جب میں دیکھتا ہوں تو یہ 2 واقعات ہیں. واقع جمل ہے, واقع صفین ہے. صحیح. اور بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا. جب 2 انسان ایک جگہ ہوں تو ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے, جھگڑے کی نوبت بھی آ سکتی ہے, اور ایسا ہوا. مسلمانوں کی تاریخ کو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی منفی بات نہیں ملے گی. تو اس لیے تاریخ کو عقیدہ نہیں بنانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ عقائد یا عقیدہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں سے بیان نہیں کیا جاتا. عقائد تو وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت سے ہمیں معلوم ہے. تو اس بات کو اگر پیش نظر رکھیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ تو ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں, آج ہم بات کر رہے ہیں. ہم 2 افراد یہاں پر موجود ہیں, ہمارے درمیان ہر بات پہ اتفاق ہو ممکن نہیں. اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف بالکل فطری ہے. لہٰذا ہمیں اختلافات کے ساتھ آگے بڑھنے اور ان کی نوعیت کو سمجھنے پر زیادہ توجہ رکھنا چاہیے. بہت خوبصورت بات. اچھا سر, ایک دور آیا اسلامک ہسٹری میں جسے ہم کہتے ہیں اسلامک گولڈن ایج, گولڈن ایرا, جہاں علم فنون جو ہے وہ بڑے عروج پہ پہنچا اور مسلم سائنسدان, مسلم علماء, اسکالرز, انہوں نے جو ہے نا نت نئی ایجادات اور علوم اور فنون پہ بڑا جو ہے وہ انہوں نے کام کیا. اس حوالے سے سر بتائیں. غالباً آپ عباسی عہد کے بارے میں بات کریں. دراصل یہ ایک تسلسل ہے تاریخ کا. عربوں کو ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر فصاحت و بلاغت, شاعری, خطابت, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اسلام نے ان کو ان کی تہذیب کی, فقہ, علم سیرت, مغازی, تاریخ, یہ پروان چڑھی. آگے عہد خلفائے راشدین میں ان میں ارتقا ہوا, اموی عہد میں یہ منضبط ہوئے, اور جب عباسی عہد آتا ہے تو پھر عباسی عہد میں یہ اپنے کمال کو پہنچے. پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک پوری تہذیب کی تشکیل ہوئی, اور سیاسی لحاظ سے وہ دور سنہری دور نہ بھی کہا جا سکے کہ مختلف ریاستیں وجود میں آنا شروع ہوئی تھی, لیکن یہی دور جو ہے وہ علوم اور فنون کے اعتبار سے اپنے عروج کا دور تھا, کہ جس میں ہمیں مختلف علوم کا ارتقاء, ان کا اپنے حد کمال پر پہنچنا نظر آتا ہے. اور اس میں صرف نقلی علوم نہیں ہے بلکہ عقلی علوم, طبعی علوم جو ہے وہ تمام چیزیں شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں, بڑے بڑے تعلیمی ادارے نظر آتے ہیں. خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جامعہ نظامیہ بغداد اپنے عہد کا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ, بغداد جو کہ کیپٹل تھا عباسیوں کا, تو وہ سینٹر آف ایکسلنس کی حیثیت اختیار کی. اس سے پہلے ہمیں بڑی جامعات کا, یونیورسٹیز کا تصور نہیں ملتا. یورپ میں بہت بعد میں جا کے یونیورسٹیز کا سلسلہ شروع ہوا, اور وہاں جامعہ نظامیہ بغداد کو ایک مثال بنایا گیا کہ وہاں لیکچر کس طرح دیا جاتا ہے, وہاں کیسے تدریس کی جاتی ہیں. تو یہ عباسی عہد علم کے لحاظ سے, تمدن کے لحاظ سے, تہذیب کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھا. صحیح. اور یہ ایک ارتقا ہے, ایک تسلسل ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جہاں ایک آغاز ہوتا ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پروان چڑھتی ہیں, اور عباسی عہد میں وہ پھر اپنے کمال تک پہنچی ہیں. بہت اچھا سر. ابھی ایک عرب حکومتوں کا عروج اور زوال کی بات ہوئی, ایک اور سلطنت اسلامک جسے ہم جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں اور تاریخ میں اس کا نام ہے. ابھی ارطغرل جو ہے وہ ڈرامہ بھی, سیریز بھی بڑی وائرل ہوئی, مشہور ہوئی. اچھا, اس پہ 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ارطغرل ہے اس کا تو تاریخی واقعات اس طرح سے ملتے ہی نہیں جس طرح سے وہ سیریز میں پیش کیے گئے, یعنی 4 صفحہ سے زیادہ اس کے بارے میں ملتا نہیں ہے. تو وہ جو بہت زیادہ چیزیں وہ فکشن پہ مبنی ہے. اس بارے میں کیا رائے آپ کی؟ اور دوسرا سوال ساتھ ہی میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ جو سلطنت عثمانیہ یعنی ترکوں کی جو حکومت ہے وہ
تو ترکوں کی حکومت بھی نا وہ اسلامی حکومت ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیں، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ تاریخ ایک الگ شعبہ ہے، ایک الگ علم ہے، اور ڈرامہ ایک الگ شعبہ ہے. ٹھیک ہے، تو ڈرامے کو آپ تاریخ کا نام نہیں دے سکتے. صحیح. اور تاریخ کی بنیاد پر ڈرامہ بنایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے یہ کہا جائے کہ یہ پوری تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ اعتراض یا یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جو کچھ ارطغرل میں دکھایا گیا وہ تمام کا تمام تاریخی اوراق میں محفوظ ہے، ایسا ہرگز نہیں. صحیح. لیکن اس کی بنیاد تاریخ ہی ہے، عثمانیوں کی تاریخ ہی ہے. ارطغرل ایک تاریخی شخصیت ہے. صحیح. اس ڈرامے کا جو تھیم ہے، جو بنیاد ہے، وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے. اور تاریخ میں ہمیں جب ہم ارطغرل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سے قبیلے سے بنیاد رکھی سلطنت کی، اور وہ سلطنت پھر اب عروج حاصل کر کے 3 بر اعظموں پر محیط ہو گئی، افریقہ، ایشیا اور یورپ. پھر دوسری چیز جو میں اس میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ترکوں کی اسلام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ تاریخ کے اوراق میں بھی محفوظ ہے، اور وہ ڈرامے میں بھی اس کو واضح کیا گیا ہے. پھر ترکوں کا جو اپنی تہذیب ہے، تمدن ہے، کلچر ہے، وہ قبائل کس طرح آباد ہوا کرتے تھے، ان کے درمیان کا نظام کیا تھا، قبائل کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوا کرتی تھی، بچے کس طرح سے پروان چڑھا کرتے تھے، ان کا کھانا پینا، رہن سہن، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں اس ڈرامے میں نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں کہ وہ عثمانیوں کی تاریخ یہی ہے، تہذیب یہی ہے. اچھا، آپ اگر یہ تلاش کرنے جائیں کہ 2 افراد کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا ہے، ارطغرل کے درمیان اور حلیمہ سلطان کے درمیان، وہ آپ کو تاریخی کتابیں مل جائے تو وہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ڈرامے کی ضرورت ہے. اور اس ڈرامے کو وہ آپ کہنے کے 4 صفحات تھے، اس کو 400 ایپیسوڈ میں، 400 اقساط میں پھیلا دیا گیا، وہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن اس سے انکار آپ نہیں کر سکتے کہ ارطغرل ایک تاریخی شخصیت ہے، اور جو ڈرامے کی تھیم ہے، جو اس کا مرکزی نقطہ ہے، جو خلاصہ اگر آپ بیان کریں گے 4 صفحات میں تو وہی ہوگا جو تاریخ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال سر، ترکوں کی حکومت کیا اسلامی حکومت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مسلمان آسمان سے نہیں اترتے، فرشتے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہہ کر نہیں زمین پہ بھیجتا کسی قوم کو کہ مسلمان ہے اور یہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، ایک عربی خاندان میں پیدا ہوئے، تو اسلام کے اولین مخاطبین وہ عربی تھے. لیکن آپ کا پیغام عربوں تک محدود نہیں تھا، عرب و عجم دونوں کے لیے تھا، دنیا کے ہر فرد کے لیے تھا. تو یہ پیغام جیسے جیسے آگے بڑھا اسے عربوں کے علاوہ دیگر قوموں نے بھی قبول کیا، ترکوں نے بھی اس پیغام کو قبول کیا، اور اپنی سلطنت کی بنیاد بھی اسی پیغام کی بنیاد پر رکھی، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا. تو چونکہ وہ مسلمان ہیں لہٰذا ان کی حکومت چاہے وہ ترک ہوں یا کوئی بھی دوسری قوم، ان کی حکومت اسلامی حکومت ہی کہلائے گی، مسلمانوں ہی کی حکومت کہلائے گی. ٹھیک. اچھا سر، اسلامی جو تاریخ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک عروج عطا کیا حکومت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر زوال بھی آیا، چاہے وہ عرب ہو یا مغل بادشاہ ہو یا ترک حکومت ہو یا جہاں کہیں بھی ہو. تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ تاریخی تناظر میں عروج کے کیا اسباب تھے اور اس کے جو ہے وہ زوال کے کیا اسباب تھے، اگر آپ شارٹ میں بتا دیں. ہاں، میں بالکل مختصر بات اس پہ کرتا ہوں کہ عروج اور زوال کے کچھ قوانین ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اس کا قانون ہے جو اس سے پہلے والی امتوں پر بھی تھا، اس سے پہلے والے افراد پر بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر تم مسلمان ہو تو ہر صورت میں دنیا پر حکمرانی کرو. حکمرانی وہی کریں گے جو ان صفات سے متصف ہوں گے جو عروج کے لیے ضروری ہیں. اور مسلمان ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ زوال کا شکار ہوگا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں بنیادی چیز دین کے ساتھ وابستگی، جہاد فی سبیل اللہ، یعنی میں تمام ادوار کی بات کروں، عہد رسالت، عہد خلفائے راشدین، عہد بنو امیہ، عہد بنو عباس، عثمانی، تمام ادوار میں دیکھ لیں اگر کوئی چیز ہے جس نے ان کو عروج بخشا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی سادگی ہے، ان کا معاشی
سیاسی استحکام ہے. واہ واہ. جہاں جہاں جس دور میں، چاہے وہ عباسی ہوں، اموی ہوں، یا ان کے بعد عثمانی ہوں، جہاں جہاں وہ اخلاقی تنزلی کا شکار ہوئے. ہمارے یہاں عام طور پر اخلاقیات کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی اور یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہی آگے ہوں گے، سیاسی طور پر مستحکم ہوں گے تو عروج حاصل ہوگا. لیکن ان میدانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اخلاقیات ضروری ہے. جہاں جہاں جس دور میں اخلاقی اصولوں سے انحراف کیا گیا، سادگی کو چھوڑ کر تکلفات کو اپنایا گیا، عیاشی کی راہ کو اختیار کیا گیا، قناعت کو چھوڑ کر اسراف کو اپنایا گیا، اور جہاں جہاں جد و جہد کو چھوڑ کر آسان زندگی گزارنے کو ترجیح دی گئی، وہ قومیں پھر آہستہ آہستہ روبہ زوال ہوتی چلی گئی. اور یہی اصول ہے کہ اگر آپ سروائیول کے لیے جد و جہد کریں گے، ایک بھرپور زندگی گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگی، تو عروج حاصل ہوگا، کامیابی حاصل ہوگی، چاہے آپ تعداد میں کم ہوں. اور اگر آپ ان اصولوں سے انحراف کریں گے، اخلاقیات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ذاتی زندگی آپ کی جیسی بھی ہو، پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں کامیابی کے منازل کو طے کروں گا. کوئی قوم عروج کے سفر کو اختیار کرے گی تو وہ تعداد میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. آپ کے اس جواب سے مجھے علامہ اقبال کا جو جواب شکوہ کا شعر وہ یاد آ گیا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بڑا اچھا آپ نے جواب دیا. اچھا سر، یہ آج کل چل رہا ہے فلسطین کا پھر سے ایشو، وہ تو بہت زیادہ چل رہا ہے لیکن اب پھر سے جو وہ بہت لائم لائٹ میں، اور جس طرح سے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے سر، فلسطین اور اسرائیل کا؟ دیکھیں، آج کی دنیا کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے دردناک اور تکلیف دہ مسئلہ ہے. لیکن مغربی دنیا کی منافقت بھی اپنے عروج پر ہے. تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو، یعنی اگر میں عہد جدید کی بات کروں تو 1917 میں ایک بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے یہ جو فلسطینیوں کا ملک تھا، فلسطینیوں کی ریاست تھی، اسے برطانیہ نے اپنے قبضے میں لے لیا. اور اسی بیلفور ڈیکلیریشن جو کہ 1917 میں ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم میں کے بعد، اس بیلفور ڈیکلیریشن کے نتیجے میں 1948 میں جو ہے اسرائیل کی ناجائز ریاست کو قائم کیا گیا. اور اس کے بعد فلسطینیوں کو زبردستی ڈرا دھمکا کر جو ہے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور یہ سلسلہ جو ہے آج تک جاری ہے. اس مسئلے کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ سیاسی پہلو ہے کہ اسرائیل نے دنیا بھر کے یہودی ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک ریاست ناجائز طور پر قائم کر لی، اور برطانیہ نے، امریکہ نے ان کی حمایت کی. دوسرا اس کا ایک مذہبی پہلو بھی ہے، نظریاتی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہود کے مطابق یہ جو جگہ ہے فلسطین کی، یہ پرومسڈ لینڈ ہے، ارض معاہدہ ہے. یہ وہ زمین ہے کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے ان کی مختلف کتابوں میں، یعنی الہامی کتابیں جو ہیں تورات میں، زبور میں ملتا ہے. اور وہ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سارا علاقہ، یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور ہمیں یہاں سے مسلمانوں کو نکالنا ہے. تو وہ اس بنیاد پر دنیا بھر کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دنیا کا ہر یہودی جو ہے وہ فلسطین میں آباد ہونا چاہتا ہے. اور وہاں اسی لیے وہ یہ جو قتل عام ہے، معصوم بچوں کی نسل کشی ہے، اسے وہ اپنے لیے بالکل جائز سمجھتے ہیں، اور اس پہ انہیں کوئی ندامت نہیں ہے. مغربی دنیا بھی، یعنی عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیکولر ہے، مذہب سے وہ تعلق نہیں ہے، لیکن نظریاتی طور پر وہ یہود کے اس کاز کی حمایت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بچوں کی نسل کشی ہونے کے باوجود مغربی دنیا جو ہے وہ اس حوالے سے خاموش ہے. سر، جاتے وقت مجھے بتا دیں کہ تاریخ سے جو ہے وہ ہمیں بحیثیت مسلمان کیا سبق سیکھنا چاہیے، اور آپ جو ہے نا آخری میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، لیکن تاریخ کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے. قرآن کریم کو ہم دیکھیں، احادیث نبویہ میں جو تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اسی لیے بیان کیے گئے کہ انسان کو ان سے سبق حاصل ہو.
آپ اپنی ماضی کی غلطیوں کو، یعنی آپ انسانی زندگی میں دیکھیں تو اگر آپ کچھ غلطیاں اس سے پہلے کر چکے ہیں تو آپ ایک جو بھی فرد سمجھ رکھتا ہو، فہم رکھتا ہو، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان غلطیوں کو دہرائے. تو بحیثیت قوم بھی، بحیثیت فرد بھی، ماضی میں ہونے والی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور پیغام یہی ہے کہ ہم ماضی کو تو نہیں بدل سکتے لیکن اپنے حال کو بہتر کر سکتے ہیں، مستقبل کی تشکیل کر سکتے ہیں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی تاریخ سے وابستہ ہوں، تاریخ سے آگاہ ہوں اور ان چیزوں کو نہ دہرائیں جو زوال کا سبب بنے تھے، بلکہ ان اصولوں کو اپنائیں جو عروج اور ترقی کے منازل طے کرنے میں آسان ہو. بہت شکریہ سر، ونس اگین آپ کا ٹائم دینے کے لیے تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام، سہیل شفیق صاحب کی باتوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. بہت ساری باتوں میں تصویر کا دوسرا رخ نظر آیا. آپ ان کی باتوں سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا عروج اور زوال انہی کی باتوں میں پوشیدہ ہے. شاعر کہتا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.